اب مجھ سے یہ 3 سوال کر رہے ہیں، یہ تینوں سوال میں انشاءاللہ ان کو دوں گا کہ جناب شان نزول کس کے بارے میں ہے، شان نزول کس کے بارے میں ہے، اور کسی ایک زوجہ محترمہ نے کہا ہو کہ ہم اس آیتی مصداق ہیں، میں یہ 2 باتوں کے جواب اسی طرح دے دیتا ہوں، لیکن بات پھر اسی طرح ہے۔ آپ 5 تن پاک کو اہل بیت مانتے ہیں، وہ 5 تن میں سے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ آیت صرف ہمارے بارے میں آئی ہے، اگر آپ ازواج مطہرات کو میں شامل کرتا ہوں، آپ سوال ازواج مطہرات کا کرتے ہیں، تو میں بھی آپ سے کہہ لیتا ہوں کہ آپ 5 کو شامل کرتے ہیں، آپ 5 سے ہی ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا یہ آیت صرف ہمارے بارے میں۔ رسول سے حدیث پیش کی ہے، کہتے ہیں نہیں مجھے اہل بیت سے حدیث چاہیے، رسول کی حدیث کو نہیں مانتے یہ؟ میں نے یہ نہیں کہا جو آپ نے بات کی ہے کہ جناب آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا کسی زوجہ محترمہ سے دکھائیں کہ ہمارے بارے میں، تو میں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اہل بیت میں سے کسی نے جن کو آپ اہل بیت صرف مانتے ہیں، حسر کرتے ہیں، آپ ان سے دکھائیں کہ یہ صرف ہمارے بارے میں ہے۔ یہ سوال آپ کا چونکہ غلط تھا، چلے جواب دیں، کوئی بات نہیں، جواب دیں۔ مفتی صاحب ابھی ریورس کر کے جائیں، مفتی صاحب نے کہا کہ رسول اللہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، رسول اللہ اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل بیت سب ان کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو سارے اہل بیت ہیں، ہمارے نزدیک سارے اہل بیت ہیں، جب آپ ہمارے نزدیک سارے اہل بیت ہیں، رسول اللہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن بات آپ نے کی کہ ازواج مطہرات آپ نے نومینیٹ کیا، تو میں نے بھی نومینیٹ کر دیا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے، چلیں آپ کہہ دیں ان چاروں سے نہیں ہے، پھر میں بات آگے چل دوں گا، چلیں یہ کہہ دیں، کریں بات، آپ کہتے ہیں چاروں سے نہیں ہے، پہلے کہہ رہے ہیں اہل بیت، چلیں آپ کو بات سمجھ آ گئی نا، رک جائیں ٹھنڈا کر کے، حاجی صاحب ٹھنڈا کر کے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ آل بیت میں سے کوئی ایک دکھا دیں، آل بیت میں سے کوئی ایک نے کہا ہو، ابھی انہوں نے یہ بات کی ہے، لوگ دیکھیں گے بعد میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ پتہ چل گیا بھائی یہاں پہ رسول بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور خود جب رسول فرما رہے ہیں، مجھے تعجب ہے بھائی اہل الحدیث ہیں آپ، رسول فرما رہے ہیں کہ اس اہل بیت میں یہ افراد شامل ہیں، نہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اسوانی بھائی دیکھیں، اہل بیت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، وہ نیوکلیس ہیں اور باقی سارے ان کا مرکز ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب اہل بیت جو ہے نا سب ان کی وجہ سے ہیں۔ وہ اہل بیت کون بیان کرے گا، کون ہے؟ آصف بھائی آپ کریں گے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، یا رسول کریں گے؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، کیوں نہیں مان رہے؟ تو مجھے رسول حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کا سوال تھا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی کہے کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اس کے مقابلے میں میرا جواب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ کہیں کہ فقط ہمارے بارے میں۔ اگر آپ ان چاروں میں سے کسی سے فقط نہیں دکھا سکتے تو اگر ازواج مطہرات سے بھی فقط کا مطالبہ کرنا پھر آپ کا غلط ہوا، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ رسول اللہ سے لے آئیں، میں اور بھول گیا، رسول سے لے آئیں، بسم اللہ بسم اللہ، میری بیویوں کے بارے میں چلیں رسول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بس سن لیں میری بات، سن لیں دعویٰ سن لیں کہ جواب دیں، جلدی کیوں کر رہے ہیں، جلد بازی میں مشکل ہو جاتی ہے بات ہوتا۔ میں آپ نے دیکھیں اب ہم آپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، ٹھیک ہے، آئیے کہہ رہے ہیں، مجھے سوال پہ حیرت آ رہی ہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں اہل بیت دکھا دیں اور شیعہ کتابوں سے پنجتن پاک، بھائی اپنی کتابوں میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ سلاسل الذھب بدر الدین زرخشی صاحب کہتے ہیں کہ اجماع اہل البیت لیس بحجہ، ہمارے نزدیک اہل بیت کسی مسئلے پہ اتفاق کر لیں وہ حجت ہی نہیں ہے۔ فخر الدین رازی آپ کے جناب بدر الدین زرخشی صاحب سب کہتے ہیں بھئی ہمیں ایک حدیث، پہلے تو آپ ماننے نا آپ کے مذہب میں اہل بیت کا اجماع اتفاق حجت ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں ان کو، یہ آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ آ گیا ایک منزل پہ، بہت آسان کر دیا آپ کے لیے، اتنا کھلا میدان دیا آپ کو، بھائی اہل الحدیث ہے نا، رسول کی ایک صحیح عدد حدیث بیان کر دیں، رسول نے فرمایا ہو کہ بھائی یہ، اور جو میری حدیث ہے اس کے مقابلے لے کر میری حدیث کے تو جائے نہیں، ٹچ نہیں کرے، اور وہ راوی کی بات کی وہ جواب بھی سنے گا۔ اب میں دوبارہ سوال دہرا رہا ہوں، اب آپ نے کہا نا کہ جناب ان میں سے دکھا دیں اہل بیت میں سے، آصف صاحب اجماع کہتے ہیں اتفاق کو، کہ وہ اتفاق کر لیں، ان کے علماء کیا بیان کر رہے ہیں؟ اجماع اہل البیت مسئلہ صفحہ نمبر 349، کتاب کا نام میں نے بتا دیا، وہ کہتے ہیں اہل بیت کسی مسئلے میں اتفاق کر لیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تو جب ان کا اتفاق آپ لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے، نہ آپ لوگ ان سے حدیثیں لیتے ہیں، نہ آپ لوگوں کا ان سے کوئی سروکار ہے، تو میں آپ کی کتابوں سے، یہ تو یہودی کہتے تھے اللہ ہمیں دکھاؤ پھر مانیں گے، یہ تو وہی والی بات ہو گئی۔ اب مفتی صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، حسن کی بات کر رہے تھے، بار بار حسن کی بات کر رہے ہیں، میں نے حدیث پڑھی حسن پہ کہ رسول نے حضرت ام سلمہ کو ازواج میں سے قرار دیا، اہل بیت میں سے نہیں قرار دیا، کہہ دیتے ہاں آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اس حدیث کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی نور والی حدیث پوری بات پڑھیں مفتی صاحب، ہاں جی تھوڑے حوالے نہیں پیش کرتے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ارتاد جو ہے وہاں لکھا سکۃ مدلس، سکہ ہے مدلس ہے، مدلس کی بات ہے، صحابی صاحب کہتے ہیں بخاری مدلس ہے، رکھو سائڈ پہ ساری بخاری۔ ابو ہریرہ صاحب آپ کی علماء کے مطابق اور اس کے حوالے مانگیں گے، میں تصریحات یہاں پہ ہم باہر لگاؤں گا کہ بخاری صاحب کو کس نے مدلس کہا ہے، اور ان مولوی صاحب سے میں پوچھتا ہوں، مولوی صاحب یہ بتائیں مدلس کے کتنے طبقے ہیں اور ان کی کیا، کس کی حدیثیں قبول ہوتی ہیں کس کی نہیں ہوتی؟ ویسے مدلس کہنے سے جان چھوٹتی ہے تو بخاری ابھی پوری سائڈ پہ جائے گی، میرے پاس پڑھی ہے، میں رکھ دیتا ہوں سائڈ پہ۔ بخاری صاحب کو مدلس کیا ہے؟ بخاری صاحب کئی جگہوں پہ کیا کرتے تھے، جان بوجھ کے نام ہی تبدیل کر دیتے تھے راویوں کے، زابی صاحب کے بقول، تو آپ ہی تو بخاری مدلس ہے بھائی، تو آپ کی مدلس والی بات نہ کریں، وہ راوی سکہ ہے، اور یہ میں نے حکیم پیش کیا آپ کے علماء کی، ایسے بیٹھے بیٹھے حدیثیں ضعیف نہیں ہوتی کہ یہ بھی ضعیف ہے یہ بھی ضعیف ہے۔ حمزہ احمد زین نے اسے حسن کہا ہے، اور خود انہوں نے بھی جو آپ کے مجمع الزوائد ہاشمی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے رجال ثقات ہیں، مگر یہ ارتاد یہ سکہ مدلس ہے، نہ کہ یہ کذاب راوی ہے جو حدیث ضعیف ہو گئی، ایسے ضروری ہوتی ہے حدیث ضعیف، تو بخاری سائڈ پہ جائے گی۔ تو لہذا میرا سوال
دوبارہ دوہرا رہا ہوں, مفتی صاحب جواب نہیں دے رہے. مفتی صاحب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں, اہل البیت میں سے رسول ہیں, رسول سے ایک حدیث بیان کرنی ہے. ابن تیمیہ آپ کا کہہ رہا ہے, اس کی تو بات مان لیں. ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب رسول کی حدیث سے کسی چیز کے بارے میں آ جائیں تو ہم اسی کو لیں گے. آپ کیوں نہیں لے رہے اس کو؟ مہربانی کریں رسول کی ایک حدیث بیان کر دیں. اب ہم نے میدان کھلا چھوڑ دیا کہ نبی نے فرمایا بیویاں اہل البیت میں سے ہیں, ایک حدیث صحیح. اچھا عتیق الرحمان مانوی صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں صرف آپ سے ایک سوال چھوڑتا جاؤں گا, وہ جب آپ کی باری آئے گی آپ اس کا جواب دیجیے گا. کیونکہ دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے عثمانی بھائی کہ آپ کو کن کی کتاب سے ثابت کروں, سنیوں کی کتاب سے یا اہل تشیعوں کی کتاب سے. انہوں نے کہا کہ آپ سنیوں کی کتاب سے کر دیں, تو آپ نے اس کے جواب میں ایک حدیث پیش کی کہ وہ جو ہے نا حجت ہی نہیں مانتے اہل بیت کی بات کو, اور آپ نے سنیوں کی کتاب کو نگیٹ کر کے ختم کر دیا. آپ نے اس کے اندر سے دلائل نہیں دیے, بس آپ نے اس کے مقابلے میں ایک حدیث پیش کی کہ وہ اہل بیت کی بات کو میں نے کیا بیان کیا ابھی آصف صاحب آپ کو میں نے اردو میں بیان کیا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کا اتفاق حجت نہیں ہے. یہ کون سی زبان تھی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب تو میں نے نیگیٹ نہیں کیا, انہوں نے خود کیا ہے. اہل بیت کی بات کو انہوں نے خود نیگیٹ کیا ہے. عثمانی بھائی آپ نے کہا ہے نا کہ میں اہل سنت سے بیان کر دیتا ہوں جو آپ نے مجھ سے مانگی ہے, اور آپ نے بس یہ دلیل اس کے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ کس کتابوں سے چاہیے, انہوں نے کہا کہ اہل سنت سے دکھا دیں. تب میں نے جا کے یہ بات کی, بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کتابوں سے دکھائیں؟ آپ کا تو دعویٰ ہے, دعوے کے مطابق اگر دلیل لے کر آؤں, پہلے آپ کا دعویٰ آپ اہل بیت کو کچھ لیتے ہی نہیں ہے, مانتے ہی نہیں ہے, تو میں کہاں سے لے کر آؤں؟ چلیں